اپنی مالی ویلیوز سیٹ کریں۔ اب مالی ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ انسان کی مالی ویلیوز جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بہت سرسری سا جائزہ لیں، یعنی ایسا وہ جو کہتے ہیں نا ایک مطلب دیسی حساب سمجھ لیں کہ ایک جو دیسی ہے، ایک تو وہ ہے جو آپ کیلکولیٹر سے کرتے ہیں، کیلکولیٹ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک وہ جو سیدھا سیدھا ایک حساب ہوتا ہے جیسے مائیں پچھلے زمانے میں کرتی 14 6 20 اور پھر آگے 5 25 اور 6 31 اور اس طرح سے جو حساب کرتی تھیں، وہ ایک دیسی حساب کے طور پر اگر آپ لیں تو مالی ویلیوز کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو۔ آج کے دور میں ہر شخص مہنگائی کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی اس حد تک، یعنی مہنگائی کی بات ہوتی ہے کہ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یعنی ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اپنی مالی ویلیوز کو سیٹ کریں۔ کس طرح سے سیٹ کریں کہ آپ لوگ اپنا ایک ایسٹیمیٹ بنا لیں۔ جیسے آپ کا شوہر کتنا کماتا ہے، اگر آپ کا شوہر جو کما رہا ہے بالفرض وہ 30,000 کما رہا ہے، آپ دن کا حساب رکھیں۔ ایک دن کام کرنے کے صبح سے شام اس کو 1,000 روپیہ مل رہا ہے۔ جب آپ کسی بھی برانڈ کی چیز لینے جاتی ہیں یا کوئی بھی چیز خریدنے جاتی ہیں تو صرف ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، کیا یہ میرے میاں کے 5 دن کی محنت کے قابل ہے؟ یعنی میرے میاں نے صبح 5 دن صبح سے لے کر شام تک اس پیسے کے لیے کام کیا۔ اس پیسے کے لیے اس نے جس بھی طرح سے جو بھی اس کے آفس میں ماحول ہے، ظاہر ہے کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہے، اس نے ٹینشن بھی بھگتی ہوں گی، اس نے سب کچھ کیا ہوگا۔ یا آپ اگر خود کما رہی ہیں تو ایک دفعہ ایسٹیمیٹ لگائیں اور سوچیں کہ کیا اس قابل ہے کہ میں اس پر اتنا پیسہ لگاؤں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسہ اس قابل نہیں ہے، یعنی وہ چیز اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس پہ اتنا پیسہ خرچ کریں، تو چھوڑ دیں وہ چیز اور اس کے لیے کبھی افسوس نہ کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز اس قابل ہے کہ آپ اس کو لے کر اگر اپنے مطلب سیٹسفیکشن لے رہی ہیں تو اتنا دینے میں کوئی حرج نہیں، تو پھر آپ اسے لیں۔ آپ کی مالی ویلیوز سیٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا، کون سی چیز پہلے ہے، کون سی بعد میں ہے۔ یعنی اگر آپ خود تو برانڈ پہن رہی ہیں اور آپ کے گھر میں مطلب کسی بھی قسم کا کوئی بھی پریشانی ہے، کسی کو ضرورت ہے، کسی کی کوئی فیس دینی ہے، میں اپنے بچوں کی بات نہیں کر رہی، بہن بھائیوں کی اگر آپ کے شوہر نے دینی ہے فیس، کسی ماں کی دوائی لانی ہے، باپ کا کوئی علاج کرانا ہے، باپ کے لیے کچھ خرچ کرنا ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا اس چیز کی اتنی ویلیو ہے کہ اس کے لیے میں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دوں۔ تو جب آپ اس طرح سے سوچنے لگیں گی تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے ڈیگریڈ نہیں ہوگی، کہیں بھی رب آپ کو ڈیگریڈ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے آپ اپنے شوہر کی عزت اور اس کے بعد آپ اپنے رشتوں کے تقدس کو نبھاتے ہوئے، رشتوں کی جو اصل پہچان ہے ان کو نبھانا، وہ نبھاتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحم کے رشتوں کا خیال رکھو، اور اگر آپ اس رشتے کو نبھاتے ہوئے، اس رشتے کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز پہ سپینڈ کم سے کم کر کے اپنے رشتوں کو وہ ٹائم دے دیتی ہیں، وہ پیسہ دے دیتی ہیں، وہ چیز دے دیتی ہیں جو ان کی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی علاج ہے تو بھی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اور اگر تعلیم ہے تو بھی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اگر آپ اس کو وہ دے دیتی ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا جو کہ رب تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر رکھنے والا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنی مالی ویلیوز سیٹ کریں، یعنی کوئی بھی اگر آپ ڈیکوریشن پیس لا رہی ہیں، اگر آپ اپنے گھر کی سجاوٹ کا سامان کر رہی ہیں، اگر آپ گھر کے پردے لگا رہے ہیں، آپ گھر کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ
یعنی گھر کو ڈیکوریٹ کرنا زیادہ بہتر ہے یا زندگی کو ڈیکوریٹ کرنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر آپ اس گھر کی ڈیکوریشن پہ لگائے گئے پیسے نارمل میں بھی کر سکتی ہیں، اگر آپ اس پہ لگائے گئے پیسے کسی ایک بچے کی زندگی بنانے کے لیے وہ پیسے کام آ جاتے ہیں، کسی ایک شخص کی فیملی بنانے کے لیے وہ پیسے کام آ جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر خوبصورت سودا کوئی نہیں۔ آخرت کا سودا کیجیے، دنیا کا نہیں، کیونکہ برانڈ تو آخرت میں بھی چلے گا، کیونکہ عملے صالح جس کے پاس ہوں گے وہی سب سے بہترین برانڈڈ ہوگا۔ جس کے پاس تقویٰ ہوگا سب سے زیادہ مہر اسی کو لگی ہوگی جنت کی۔ تو جنت کی اس مہر کے لیے، جنت کے اس برانڈ کے لیے اپنی دنیا کو تھوڑا سا چھوڑ دیں، کیونکہ دنیا دوبارہ نہیں آنی، ختم ہو جانی ہے، لیکن جنت کبھی ختم نہیں ہونی، کبھی ختم نہیں ہونی۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالأجر ہے۔ دارالأجر کے لیے دارالعمل کو تھوڑا سا اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی برا سودا نہیں۔